اور کرسمس ڈے جو 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے، ہر مسلمان کو اس سے برات کا اظہار کرنا چاہیے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو سورہ اخلاص پر ایمان لانے والے ہیں. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اعلان کر دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اے اللہ آپ ہی کے لیے ہے. میں آج ہندوانہ رسومات کو پیر کی ٹھوکر سے ختم کرتا ہوں، عیسائی کلچر کو گھروں سے نکال کر پھینکتا ہوں، یہودی کلچر کو نوجوانوں کو کیا پسند ہے؟ وہ بالوں کی تراش خراش پسند ہے. نوجوانوں کو کیا پسند ہے؟ وہ پھٹے جینس پینٹ پسند ہے. نوجوانوں کو کیا پسند ہے؟ وہ کانوں میں بالیاں پسند ہے. نوجوانوں کو کیا پسند ہے؟ وہ ہاتھوں میں کڑے پسند ہے. نوجوانوں کو کیا پسند ہے؟ عیاشی پسند ہے. نوجوانوں کو کیا نزعت أسرار قلبي يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم او کما قال علیہ الصلاة والسلام. محترم المقام قابل صد احترام حضرات سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، 25 دسمبر قریب ہے اور عیسائیوں کے یہاں 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے. اس سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر اور اسلام کی تعلیم کیا ہے ہمیں اچھے طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے عظیم اور جامع مذہب اسلام کو الوداع کہہ کر یہ ظاہری رنگ و مستی میں مبتلا نہ ہو جائے. حضرات سامعین، ہمیں ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمارا مذہب اسلام ایک جامع ترین مذہب ہے. اسلام کے مقابلے میں پوری دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو اتنا جامع ہو اور اتنا کامل ہو اور کمپلیٹ ہو. یہ اسلام کی خصوصیت ہے، یہ اسلام کا امتیاز ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا، کوئی اسلام کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اسلام کے برابر نہیں ہے، اسلام کمپلیٹ مذہب ہے۔ اس کا کمپلیٹ ہونا ہمارے ذہنوں میں اگر بیٹھ چکا ہو تو پھر ہم کسی اور مذہب کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ اگر ہمارا نظریہ یہ ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ دیگر مذاہب اچھے ہیں اور اسلام بانجھ ہے یا اسلام کمپلیٹ نہیں ہے، تو گویا کہ یہ گھٹیا سوچ ہے اور ایک ادنا سوچ ہے، گری ہوئی سوچ ہے۔ قرآن بار بار اعلان کر رہا ہے، احادیث مبارکہ میں بتلا دیا گیا کہ یہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا اور اسلام کو ماننے والے وہ غالب رہیں گے اور وہ حاکم رہیں گے اور دیگر قومیں محکوم رہے گی، ان کے ماتحت رہے گی، اگر صحیح معنی میں مسلمان قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والا بن جائے۔ تو اسلام کی جامعیت ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے، اور اسلام کے اندر جو بنیادی عقیدہ ہے، یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، یہاں یا یہاں سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ یوں سمجھیے سورہ اخلاص کے اندر اتنی بنیادی بات بیان کی گئی ہے جس کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی ایمان والا اپنے کو مکمل ایمان والا نہیں کہہ سکتا۔ عقیدہ توحید یہ بیسک ہے، بنیاد ہے، اس کے علاوہ مسلمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ اسی ایک اللہ نے تمام جہان کو پیدا کیا، تمام دنیا کو اللہ نے پیدا کیا۔ وہ ذات میں بھی یکتا ہے، صفات میں بھی یکتا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے اور کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اللہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اب اس عقیدے کو ذہن میں رکھ کر 25 دسمبر کرسمس ڈے کو ذہن میں لائیے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، مسلمان پوچھتے ہیں کہ 25 دسمبر کی تاریخ آتی ہے، کیا ہم میری کرسمس یا ہیپی کرسمس کہہ سکتے ہیں؟ ہم عیسائیوں کو مبارکبادی دے سکتے ہیں؟ ہم جاب کرتے ہیں، ہمارے ساتھ عیسائی بھی ہے، اور ہیٹیک سٹی میں اور بڑی بڑی کمپنیوں میں جاب کرنے والے، جو کمپنیاں پوری امریکہ کی ہے، لندن کی ہے، برطانیہ کی ہے، یورپ ممالک کی ہے، تو ہم ان کے ساتھ جاب کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہم ان کو مبارکبادی پیش کر سکتے میری کرسمس یا ہیپی کرسمس کہہ کر؟ سوال کرتے ہیں لوگ۔ آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا سوال، بات سمجھ لیجئے۔ 25 دسمبر کو یہ کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر وہ مناتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے، ان کا نظریہ ہے، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے،
اس واسطے وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، میلاد عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن۔ اس میں کیا خرابی ہے؟ پیدائش کا دن تو بہت ساروں کا ہے، اگر وہ مناتے ہیں تو منائیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فراڈ ہے۔ وہ یہ ہے کہ پیدا ہوئے اتنی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بیٹے ہو کر پیدا ہوئے، اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، جنم لیے دنیا کے اندر۔ یہ ہے عقیدہ، تمام عیسائیوں کا عقیدہ۔ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ تین کو ملا کر ایک ہے، ایک تو اللہ ہے، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام، یہ تینوں کو ملا کر ایک وہ ہے اللہ۔ تو گویا کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے بن کر پیدا ہوئے۔ آپ مان سکتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کس سے جنا گیا، اللہ کی اولاد ہے۔ آپ مان سکتے ہیں؟ نہیں مان سکتے ہیں؟ اگر مانیں گے اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس واسطے کہ سورہ اخلاص ہم کو توحید بتلا رہی، تمہارا اللہ ایک ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا، وہ کسی سے نہیں جنا گیا۔ 25 دسمبر کرسمس ڈے نہیں کہہ سکتے، میری کرسمس، ہیپی کرسمس نہیں کہہ سکتے۔ اگر عقیدہ یہ ہے تو شرک ہے، کفر ہے، بغیر عقیدے کے کہتے ہیں پھر بھی جائز نہیں ہے، یہ توحید کے سراسر خلاف ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کرسمس ڈے میں؟ نہیں معلوم ہے تو سن لیجئے۔ ایک فلم بنائی جاتی ہے، ایک ڈرامہ بنتا ہے، ڈرامہ اسٹیج سجایا جاتا ہے، وہاں پر ایک ڈرامہ ہوتا ہے جس کے اندر حضرت مریم علیہ السلام ہوتی ہے، اور پھر اوپر سے حضرت جبریل کی آمد ہوتی ہے، اور پھر وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام غم سے نڈھال ہوتی ہے، اور وہاں پر ایک درخت ہوتا ہے جس کو کرسمس ٹری کہا جاتا ہے۔ تو اس درخت سے اپنا دکھڑا سناتی ہے اور اپنا غم بیان کرتی ہے، میں تنہا اور یہ چھوٹا سا بچہ۔ یہ پورا ڈرامہ کرسمس ڈے میں ہوتا ہے۔ آپ بتائیے، ایک فوٹو شیئر ہو رہی تھی واٹس ایپ پر، میرے پاس بھی آئی، ایک خاتون ہے، برقع پہنی ہوئی ہے، نقاب پوش خاتون ہے، اور اس کے گود میں بچہ ہے، اور بچے کا ڈریس وہ ہے جو کرسمس ٹری کے پاس ایک کارٹون بنا ہوا ہوتا ہے جو گفٹ دیتے رہتا ہے بچوں کو۔ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا تو سرچ کیجئے، دیکھیے، وہ جو کرسمس ٹری ہوتا ہے اس کے اوپر گفٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اس کی ایک مخصوص اس کا ڈریس ہوتا ہے، اور وہ گفٹ بچوں کو دیتا ہے، اور پھر وہ کرسمس ٹری کے ایک ایک شاخیں لوگوں کو، عیسائیوں کو تقسیم کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے گھروں کے اندر لے جا کر اس کو پوتر، متبرک، بابرکت سمجھ کر اس درخت کی ٹہنی کو لگاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے پورا ان کا فلم اور ان کا پورا ڈرامہ۔ تو نقاب پوش خاتون اور اس کے گود میں وہ بچہ جو وہ ڈریس پہنا ہوا ہے، امت کو ابھی شعور نہیں آیا، امت کو ابھی بیداری نہیں ہوئی، ہم مسلمانیت کے ساتھ جی رہے ہیں یا عیسائیت میں قدم رکھ چکے ہیں، عیسائیت میں قدم رکھ چکے ہیں۔ یاد رکھیے، ان کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، وہ عقیدہ نہیں ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بنی اسرائیل کے سب سے آخری پیغمبر ہے. سورہ صف کے اندر بھی ذکر ہے اور مختلف صورتوں کے اندر ذکر ہوا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں نے جب سولی چڑھانے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا, زندہ اٹھا لیا, زندہ ہے آسمانوں میں. یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے. اور ایک فرقہ ہے جاوید احمد غامدی, وہ بہت سارے جو ہمیشہ نیٹ پر لگے ہوئے ہوتے اور ہمیشہ سنتے رہتے. اس ملعون کو بھی آپ نے سنا ہوگا, دیکھا ہوگا. بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جاوید احمد غامدی یہ بھی ایک گمراہ شخص ہے, اس کے نظریات گمراہ ہے, اس کے خیالات کتاب و سنت کے خلاف ہے, اس کی بکواس بھی یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے. یہ اس کا عقیدہ ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں مول صاحب کیا اسپیچ دیتا, کیا لیکچر دیتا, ہمیشہ قرآن کا حوالہ. جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں قرآن کا ہی حوالہ دیتے ہیں, غلط باتیں بیان کرتے ہیں, غلط چیزوں کو بیان کرتے ہیں, احادیث سامنے رکھتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. قرآن ہی کے اندر سے بتا رہا ہوں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ کہ انہوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا. عیسائی یہودیوں نے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, نہ تم نے قتل کیا اور نہ تم نے پھانسی چڑھائی بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اوپر اٹھا لیا. قرآن کہہ رہا. جاوید احمد غامدی جو بہت لیکچر دیتا ہے, گمراہ شخص ہے, گمراہ ہے, دین کی غلط تشریح کر رہا ہے, کتاب و سنت کو غلط طور پر امت کے سامنے رکھ رہا ہے. اس واسطے اس کو ہرگز فالو مت کیجئے. جو قرآن و سنت کے ماہرین ہیں اور جو حضرات صحابہ, حضرات تابعین, تبع تابعین کو فالو کرتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما اور رہبر اور آئیڈیل مانتے ہیں, ان کے نقش قدم پر چلیے. یہ تمام گمراہ لوگ ہیں. جاوید احمد غامدی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں اٹھا لیے گئے اور پھر قرب قیامت اتریں گے, نزول ہوگا دمشق کی جامع مسجد میں. حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہو چکے ہوں گے. کون ہے حضرت مہدی علیہ السلام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ڈیٹیل بیان کی ہے. حضرت مہدی علیہ الرضوان قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے. میرے یہ الفاظ یاد رکھیے, ظاہر ہوں گے. اور پیدائش کہاں پر ہوگی؟ مدینے کے اندر پیدا ہوں گے. شکیل بن حنیف یہ بھی ایک گمراہ فتنہ ہے, کئی لوگ اس کے پکڑے گئے. اور شکیل بن حنیف کا کیا دعویٰ ہے؟ میں ہوں مہدی, میں ہوں عیسیٰ, یہ دعوے ہیں اس کے. مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے, عیسیٰ ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے. کہتا ہے میں ہوں مہدی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی علیہ الرضوان آئیں گے, پیدا ہوں گے مدینے کے اندر, قرب قیامت مدینے میں پیدا ہوں گے. اور یہ شکیل بن حنیف بہار دھربنگا کے ایک گاؤں کے اندر پیدا ہوا اور دعویٰ کرتا ہے کہ مہدی ہے, دعویٰ کرتا ہے میں عیسیٰ ہوں, یہ دعویٰ کرتا ہے, اور پیدا بہار کے اندر ہوا. اور حضرت مہدی علیہ الرضوان وہ مدینے کے اندر پیدا ہوں گے, نام محمد ہوگا, والد کا نام عبداللہ ہوگا, والدہ کا نام حضرت آمینہ ہوگا. یہ پوری پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اسی طریقے سے وہ جاوید احمد غامدی
وہ کہتا ہے کہ مہدی علیہ الرضوان کا جو نظریہ اسلام کے اندر ہے وہ تو جھوٹا ہے، کوئی مہدی آنے والے نہیں ہے، انکار کرتا ہے سرے سے۔ لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے عقائد کی حفاظت، اپنے عقائد کا تحفظ کرنا نہایت ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عقیدہ یہ درست ہو، حضرت مہدی علیہ الرضوان سے متعلق عقیدہ یہ بھی درست ہو۔ دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے اور نماز فجر ادا ہوگی اور اس کے بعد کانا دجال کا پیچھا کریں گے اور باب لد پر کانا دجال کا خاتمہ کر دیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی اشکال ہے، کانا دجال، بہت سارے شکیل بن حنیف ہے اور دوسرے ملعون لوگ ہیں، وہ عجیب تشریح کرتے ہیں۔ کانا دجال سے مراد امریکہ ہے، فرانس ہے، وہ سیٹلائٹ ہے جو اوپر لگی ہوئی ہے آسمانوں میں، یہ کچھ بھی نہیں ہے کانا دجال، یہ کانا دجال کے چیلے ہیں، کانا دجال کے پیروکار ہیں، کانا دجال کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ کانا دجال کا خروج ہوگا، عراق اور شام کے درمیان سے نکلے گا، 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے اور دعویٰ کرے گا میں خدا ہوں۔ جو اس کو ماننے والے ہوں گے خزانے لٹا دے گا، جو نہیں ماننے والے ہوں گے فقیر اور کنگال کر کے رکھ دے گا۔ یہ کانا دجال کی پوری علامتیں بیان کی گئی ہے۔ لہذا خروج دجال، ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، یہ بنیادی 3 عقیدے ہیں، اس کو مضبوطی کے ساتھ ذہن و دماغ میں بٹھانا چاہیے۔ اور کرسمس ڈے جو 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے، ہر مسلمان کو اس سے برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو سورہ اخلاص پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو عقیدہ توحید ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، تمام انسانیت اللہ کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی سے پیدا ہوئے اور نہ کوئی اللہ سے پیدا ہوا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے مقابل کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ کوئی پاور چین کا ہو، امریکہ کا ہو، فرانس کا ہو، برطانیہ کا ہو، دنیا کا کوئی بھی سپر پاور اللہ کے مقابل نہیں ہے۔ اقرار ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ ہے ایمانی پاور، یہ ہے ایمانی حرارت۔ میں کہتا ہوں آج تو مسلمان ذہنی غلامی میں جی رہا ہے، ذہنی غلامی کر رہا ہے پاورفل ممالک کی، مغربیت کی، مغرب کی چیزوں کی، ہندوانہ تہذیب کی، عیسائیانہ کلچر کی، یہودیانہ کلچر کی ذہنی غلامی کر رہا ہے۔ نوجوانوں کو کیا پسند ہے؟ انہیں ڈرگز پسند ہے، نشہ کی چیزیں پسند ہے۔ عورتوں کو کیا پسند ہے؟ بے حیائی پسند ہے۔ عورتوں کو کیا پسند ہے؟ بے پردگی پسند ہے۔ عورتوں کو کیا پسند ہے؟ بے حجابی پسند ہے۔ بڑوں کو کیا پسند ہے؟ بڑوں کو یہودی کلچر پسند ہے، عیسائی کلچر پسند ہے۔ یہی وجہ ہے گھروں میں آج عیسائی کلچر پنپ رہا ہے، یہودی کلچر پنپ رہا ہے۔ اسلام کہاں ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ کرسمس ڈے آ گیا، شامل ہو گئے۔ ویلنٹائن ڈے آ گیا، اس میں شامل ہو گئے۔ کتنے ڈے ہوتے ہیں اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ اسلام کو تو خیر بات کہہ دیا، ذہنی طور پہ تو غلامی قبول کر چکے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے کب پورے کے پورے غلام ہو جائیں گے۔ اس واسطے اس ذہنی غلامی کے دلدل سے نکلنا ضروری ہے۔ ہندوانہ بھی غلامی اختیار کر چکے، ہندوانہ۔ آپ کہیں گے کیسے مول صاحب؟ گھر کی شادی نہیں ہوتی جب تک منجے نہ ہو، شادی نہیں ہوتی
जब तक साचक ना हो शादी नहीं होती, पौमेस का रस्म ना हो शादी नहीं होती, जुमा की ना हो। जाओ हिंदुओं के घरों में देखो, मैंने अपनी आंखों से देखा है ये तमाम की तमाम रसूमात। कंचे की बात कह रहा हूं, कहीं और दूर की बात नहीं। सुबह नमाज फजर पढ़ाने जाता हूं, जिस घर में शादी होती है 8-8 दिन तक मंजे चलते हैं, पूरा डेरा डाला जाता है, पूरे खानदान वहां पर मौजूद होता है। तमाम की तमाम रसूमात आज मुसलमान कबूल कर चुका है, फिर भी समझ रहा है कि मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह को मानने वाला हूं। कहां अल्लाह को मानने वाले? मंजे कर रहे हो, साचक कर रहे हो, और बेटी का कन्यादान कर रहे हो, बेटी को करके दे दिए, अब मीरास के अंदर कोई हिस्सा नहीं है। भाई भी फखर से कहते शादी करके दे दिए ना, अम्मा बाबा भी कहते शादी करके जितना देना था दे दिए, अब जायदाद में से हिस्सा। भाई बोलता कह का हिस्सा, शादी करके उतने पैसे नहीं लगाए। इस्लाम क्या कहता है? बहनों का हिस्सा है। इस्लाम क्या कहता है? बेटी का हिस्सा है। तुम शादी कर कर दे दिए, ये हिंदुआना रस्म है कि बेटियों को, बहनों को जायदाद से बेदखल कर दिया जाए, ये हिंदुआना रस्म है। इस वास्ते मैंने कहा कि ज़हनी तौर पर गुलामियत कबूल की जा चुकी है। अल्लाह से पनाह मांगिए, अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। ऐ अल्लाह हमें मुसलमान रखिए, हमारे अक़ायद को बिगड़ने मत दीजिए, और जितने बुरे बुरे अक़ायद हमारे अंदर दाखिल हो चुके हैं, ऐ अल्लाह हम उनसे पनाह मांगते हैं। और सूरह इख़लास पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए सूरह इख़लास। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वही एक है, एक है, उसी को लेकर जिएंगे, उसी के बताए हुए तरीके पर जिएंगे, और उसी के ऊपर हमारी मौत होगी। निकाल कर फेंकता हूं, सही अकायद के ऊपर आता हो। ए अल्लाह आप एक है, आपका कोई हमसर नहीं है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो एक पैगंबर है, आपने भेजा, आसमान पर उठा लिया, क़ुर्ब क़ियामत नुज़ूल होगा, और फिर उनकी वफ़ात होगी, रोज़े मुबारका में वो मदफून होंगे। हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान का ज़ुहूर अभी नहीं हुआ है, ज़ुहूर होगा, काना दज्जाल का भी खुरूज होगा। ये बड़ी बड़ी अलामात है। ए अल्लाह मैं तमाम इस्लामी अक़ायद पर ईमान रखता हूँ, ए अल्लाह उसी पर मेरा ख़ातिमा कीजिए। दुआ करते रहिए, और अपनी नई नस्ल को भी इन तमाम चीज़ों से बचाने की भरपूर कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को तमाम हिंदू रिवाज, ईसाई यहूदाना कल्चर से महफूज फरमाए, और अक़ीदा तौहीद पर मज़बूत से मज़बूत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतुन से इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐलान कर दीजिए, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना ऐ अल्लाह आप ही के लिए है। मैं आज हिंदुआना रसूमात को पैर की ठोकर से खत्म करता हूँ, ईसाई कल्चर को घरों से निकाल कर फेंकता हूँ, यहूदी कल्चर को